اللہ کو جو پہچانے گا وہ اللہ کی مانے گا. زندہ آدمی کو سوئی چبھے چیخ نکل جائے، مردہ کو خنجر لگے وہ ٹس سے مس نہ ہو. جس کا دل زندہ ہوگا، یعنی دل میں اللہ کی عظمت ہوگی اور دل میں اللہ کی محبت ہوگی اور دل میں اللہ سے ہونے کا ذہن ہوگا، تو جب آذان سنے گا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، دکان چھوڑے گا، دفتر چھوڑے گا، بستر چھوڑے گا، کاروبار چھوڑے گا، چلے گا مسجد کی طرف. اگر دل مردہ ہے، دل میں دنیا کی عظمت ہے، چیزوں کا شوق ہے، چیزوں کا یقین ہے، کاروبار کی عظمت ہے، پیسے کا یقین ہے، تو اذان پہ اذان سنے گا اور ٹس سے مس نہ ہوگا. ہاں، صحابہ جب اذان سنتے تھے دکانیں بند، کاروبار بند، جہاں اذان ہوئی سے مسجد. تبلیغ میں محنت ہو رہی کہ ایسے سب اللہ کو پہچانے، یقین اللہ کی ذات پر آئے، یقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر آئے، اور کیسے نماز زندہ ہو جائے. جو فجر کی نماز پڑھے گا پھر زور کی نماز پڑھے گا، فجر سے لے کر زور تک کہ اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے. عصر پڑھے گا عصر تک معاف، مغرب پڑھے گا مغرب تک معاف، عشاء پڑھے گا عشاء تک کے معاف. اور کیسی عجیب بات جو حدیث میں آتا ہے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا. یہ فضا بن جائے پوری کراچی میں، فجر میں مسجدیں بھر جائیں. مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے. نماز بہتر ہے کس سے؟ ہاں، اذان سنتے ہی اذان ہوگی بھائی، اذان ہوگی، چلو چلو چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ بولو بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا، اور جو صبح مسجد نہیں گیا، دکان دفتر کاروبار بازار جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا؟ توبہ 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 توبہ. شیطان پر تو لعنت ہے، اور شیطان کا جو جھنڈا لے کے پھرتا رہے، توبہ 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 توبہ. ہاں، حدیث میں آتا ہے جو صبح اٹھ کے جو صبح اٹھا نماز نہیں پڑھی، جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا. توبہ توبہ. اور فرمایا یہ خبیث النفس ہے، اس کا نفس خبیث، نجس، گندا. توبہ توبہ. اب دیکھیں ہر محلے میں کتنے لوگ ہیں جو فجر میں نہیں ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں ایک صحابی کو نہیں دیکھا تو گھر سے جا کے پتہ کیا. ان کی والدہ نے کہا وہ ساری رات نوافل پڑھتے رہے، فجر میں آنکھ لگ گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ ساری رات سوتے رہتے اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھ لیتے یہ زیادہ بہتر تھا ان کے لیے. اب دو باتیں سمجھ میں آئیں اس قصے سے کہ جو فجر میں نہ آئے جا کے پتہ کرو بھائی، اور رات کو کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ فجر میں اٹھنا مشکل ہو جائے. شریعت کا مزاج کیا ہے؟ رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی، بولو بھائی، رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی. اب آج کل 7:30 8، چلو 8 بجے تک عشاء ہو رہی، 9 بجے، چلو 10 بجے تک بھی آدمی سو جائے تو 4 بجے تک نیند پوری ہو گئی. ہاں، اب صبح کا وقت، برکت کا وقت، ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تو کس کے سامنے کھڑے ہو جائیں؟ کس سے مانگیں؟ کس کے سامنے سر جھکائیں؟ کس کے سامنے ماتھا ٹکائیں؟ کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ ہاں، یہ فضا بنے. توبہ توبہ. ایک آدمی کہنے لگا اب تو میں نے جلدی سونا شروع کر دیا. اس کو کئی دفعہ سمجھایا جلدی سویا کرو. ہاں مولانا صاحب میں نے جلدی سونا شروع کر دیا. اچھا واہ بھائی واہ، کتنے بجے سوتے ہو؟ کہتا 1 بجے. استغفر اللہ، 1 بجے جلدی سو لے. رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی بھائی. ہاں، تبلیغ میں محنت ہو رہی، نماز زندہ ہو، صبح مسجدیں بھر جائیں. واہ واہ، کیا اسلام کی عزت اور اسلام کی شان و شوکت. اس منظر کو تصور میں لائیں. فجر میں لوگ چوک در چوک مسجد جا رہے ہیں، بڑے بوڑھے مسجد جا رہے ہیں، جوان بچے سب مسجد جا رہے ہیں. واہ 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 واہ، کیا خوبصورت منظر ہوگا. یہ محنت ہے کہ نماز زندہ ہو جائے. اللہ نے مال دیا تو زکات
یہ مال اس لیے نہیں کہ خواہشات پہ خرچ کریں، مال اس لیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نا تھیلی میں دراہم، دینار دراہم سے بھری تھیلی، اور اپنے خادم سے فرمایا، غلام سے، جاؤ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کو کہو کہ عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں، اپنی ضرورت میں خرچ کریں، اور پھر دائیں بائیں بیٹھ جانا، دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ غلام نے لیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا کہ حضرت عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں، اپنی ضرورت میں خرچ کرنے کے لیے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، حضرت عمر کو دعائیں دیں، اللہ برکت دے عمر کو، جزائے خیر دے عمر کو۔ یہ شریعت کا مزاج ہے، کوئی آپ پر احسان کرے تو اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ اور پھر وہ اپنے خادم کو بلایا، یہ 5 فلاں کو دے آؤ، یہ 7 فلاں کو دے آؤ، یہ 9 فلاں کو دے آؤ، اور سارے کے سارے تقسیم کر دیے۔ مال اس لیے خادم غلام نے آ کر حضرت عمر جان کو سارا قصہ سنایا، دوبارہ تھیلی میں دراہم دنانیر بھرے اور فرمایا، جاؤ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے کہو عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں، اپنی ضرورت میں خرچ کرنے کے لیے، اور پھر دائیں بائیں بیٹھ جانا، دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ غلام لے کر پہنچا، عمر نے آپ کو دیے، اپنی ضرورت میں خرچ کریں، اچھا اللہ عمر کو جزائے خیر دے اور برکت دے، اس کا بدلہ دے۔ پھر اپنے باندی کو بلایا، یہ 5 فلاں کو دے آؤ، یہ 7 فلاں کو دے آؤ، اتنے فلاں کو دے آؤ۔ تو اندر سے بیوی نے چیخ کر کہا، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے، ہمیں بھی کچھ دے دو۔ تو تھیلی بیوی کی طرف پھینک دی، اس میں 2 درہم باقی رہ گئے تھے۔ غلام نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واہ واہ، یہ سارے ایک ہی طرح کے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک ہی مزاج ہے ان کا۔ مال اس لیے ہے، خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، مال آیا تو اللہ کے راستے میں۔ آپ قرآن کی آیت ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ ہاں، ابو دحدہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابی حضور کے پاس حاضر ہوئے کہ حضور اللہ قرض مانگتے ہیں؟ فرمایا ہاں، کہ حضور یہ میرا باغ ہے، اس زمانے کی سب سے قیمتی چیز کھجور کا باغ، پورا باغ 600 درخت کھجور کے، کہ حضور یہ باغ میں اپنے رب کو قرض میں دے رہا ہوں۔ واپس آئے، بیوی بچے باغ میں ہی رہتے تھے، گھر ان کا باغ کے اندر تھا، تو باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے، کنارے پہ کھڑے ہو کے آواز دی، اے ام دحدہ، اس باغ سے باہر نکل آؤ، کیونکہ یہ باغ میں اپنے رب کو قرض میں دے چکا ہوں۔ ہاں، مال اس لیے ہے، جب ایمان بنے گا، اللہ کی ذات پر یقین آئے گا، آخرت کا یقین آئے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اعمال کا شوق، نماز کا شوق، پھر مال اللہ کے راستے میں، پھر زکوٰۃ دے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے اتنی زکوٰۃ مالداروں پر فرض کی ہے کہ جو اس زمانے کے ضرورت مند لوگوں کے لیے کافی ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی، وہ مال گنجا سانپ بنا کر قیامت کے دن اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ ہاں، جب ایمان بنے گا نا، پھر شوق ہوگا، رمضان آ رہا ہے، واہ واہ بھائی رمضان آ رہا ہے، بھائی رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی برکت والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی دعاؤں والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی اللہ سے مانگنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ ہاں، شوق ہو۔ حدیث میں آتا ہے جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا رمضان کا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ہم مسلمان ہیں، سلف صالحین کے بارے میں سنا، جب رمضان جاتا تھا 1 مہینہ افسوس، 2 مہینہ افسوس، 3 مہینہ افسوس، اور پھر جب رمضان آنے والا تو اس سے پہلے 3-4 مہینے پہلے شوق چڑھ جاتا تھا، خوشی چڑھ جاتی تھی کہ واہ واہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ جب ایمان بنے گا نا، پھر یہ شوق ہوگا نماز کا، شوق ہوگا رمضان روزوں کا، شوق ہوگا اللہ کے گھر جانا ہے،
بیت اللہ حج پہ جانا ہے. حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مر جائے. یہ فکر کرنی ہے تبلیغ میں کہ کیسے نماز زندہ ہو، رمضان ہے تو روزہ زندہ ہو. ہاں، کیسے ہر مسلمان زکات دینے والا، حج کرنے والا جس پر فرض ہے، ہر مسلمان دین سیکھنے والا بن جائے، شوق پیدا ہو، تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے، زمیندار زمینداری کے مسائل کو سیکھے، مالدار مال سے متعلقہ احکام کو سیکھے. ہاں، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری سے متعلقہ جو اللہ کے احکام ہیں اس کو سیکھیں. دین سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے نہیں آتا. گاڑی چلانا کہ سیکھنا پڑتا ہے، درزی کا کام کہ سیکھنا پڑتا ہے، باورچی کھانا پکانا کہ سیکھنا پڑتا ہے. ایک ذہن بنا ہوا ہے بھی ہر کام سیکھنا پڑتا ہے. ارے بھائی، اسلام بھی سیکھنا پڑتا ہے، دین بھی سیکھنا پڑتا ہے. ڈاکٹر کے گھر پیدا ہوا تو ڈاکٹر تھوڑا بنے گا، محنت سے ڈاکٹر بنے گا، سیکھے گا تو ڈاکٹر بنے گا. اسی طرح مسلمان کے گھر پیدا ہوا، مسلمان تو بن گیا، لیکن بھائی اسلام تو سیکھنا پڑے گا. اسلام دیکھو، غسل کے فرض یاد کرنے میں ایک ہفتہ نہیں، ایک دن نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، صرف 1 منٹ لگتا ہے. آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جن کو غسل کے فرض نہیں آتے، جنازے کی دعا نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی، نماز کے فرائض کا پتہ نہیں ہے. تبلیغ میں محنت ہے، کیسے ہر مسلمان دین کو سیکھے، دین کو سیکھے، اللہ کے احکام کو سیکھے. شریعت کیا ہے، سنت کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے. رواج کو نہیں، شریعت کو دیکھنا ہے، فیشن کو نہیں، سنت کو دیکھنا ہے، اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے. ایک بچہ کھانا کھانے بیٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ نے فرمایا کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ. اس کو کیا سکھایا ہے؟ دین سیکھنے سے آتا ہے، دین پوری زندگی ہے. ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہ حضور میرے والد ہیں. فرمایا ان کے آگے آگے نہ چلنا، ان کا نام لے کے نہ پکارنا، ان سے پہلے مت بیٹھنا. اسلام ایک خوبصورت زندگی کا نام ہے. یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، ہر مسلمان دین کو سیکھے، اسلام کو سیکھے، اعمال کے فضائل کو سیکھے، تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو. گھروں میں تعلیم ہو، مسجدوں میں تعلیم ہو، تعلیم کے حلقے ہوں، ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، اعمال کے فضائل کو سنیں تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو جائے. گناہ کے نقصان کو سنیں تاکہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے. آج مال کا نفع جانتے ہیں، چیزوں کا نفع جانتے ہیں، اس لیے چیزوں کا شوق ہے. اعمال کا نفع نہیں جانتے، اس لیے اعمال کا شوق نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کا شوق دلایا ہے، اعمال کا نفع بتلایا ہے. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، کیسے یہ بات دلوں میں اتر جائے کہ زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے. کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے. اللہ کی جو مدد ہے مال والوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد اعمال والوں کے ساتھ ہے. اللہ نے مال سب کو نہیں دیا، اعمال سب کو دیے ہیں. ہر آدمی مال والا نہیں بن سکتا، ہر آدمی اعمال والا بن سکتا ہے. سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے. مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے. سرمایہ مال نہیں ہے، سرمایہ اعمال ہیں. سرمایہ دار مال والا نہیں ہے، سرمایہ دار اعمال والا ہے. سرمایہ دار اعمال والا ہے. یہ جس کے پاس اعمال نہیں ہے. یہ فقیر کون ہے؟ جس کے پاس مال نہیں. نہیں، فقیر وہ جس کے پاس اعمال نہیں. یہ قبر کا فقیر ہے، یہ قیامت کا فقیر ہے، یہ آخرت کا فقیر ہے. صحابہ کے پاس مال نہیں، اعمال تھے. صحابہ میں مال کا نہیں، اعمال کا شوق تھا. ہر صحابی مالدار نہیں، دیندار بننا چاہتا، عمل والا بننا چاہتا. صحابہ کی جو دوڑ لگی ہوئی تھی مال میں آگے بڑھنے کی نہیں تھی، اعمال میں آگے بڑھنے کی تھی. غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میں حاضر ہوئے اور آ کر ایک مقدمہ لائے کہ حضور کیا ہوا؟ کہ حضور یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل رہے، ہم پیچھے رہ گئے. وہ کیسے بھائی؟ وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، برابر ہے. وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، برابر ہے. ان کے پاس مال ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، خرید کے آزاد کرتے ہیں. ہمارے پاس مال کوئی نہیں، ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے. تو خرچ کرنے کے عمل میں یہ ہم سے آگے نکل رہے، یہ پریشانی لے کر آئے. آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل نہیں سکے گا، اتنا اجر کمائے گا اس کے برابر کوئی پہنچ نہ سکے گا. وہ کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ،
33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جو یہ پڑھے گا اس کے برابر کوئی پہنچ نہیں سکے گا۔ اب غریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے، واہ واہ، ایسا عمل ہاتھ آ گیا، ہمارے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اب مسجد میں گئے، نماز پڑھی نا تو بیٹھ گئے، اب جناب تسبیح کر رہے ہیں۔ اب اس زمانے کے جو مالدار تھے انہیں بھی شوق کس کا تھا؟ انہیں بھی شوق کس کا تھا؟ عمل کا۔ انہوں نے پتہ کیا بھی یہ سارے بیٹھے کیا کر رہے ہیں، تو انہیں پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، تو انہوں نے بھی یہ تسبیح شروع کر دی۔ اب غریب صاحبہ پھر پریشان، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی اللہ کے رسول، وہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، انہوں نے بھی شروع کر دی، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دے، اللہ جسے چاہے۔ ہاں، اس سے بات سمجھ میں آئی؟ اگر کسی کے پاس مال ہے، اس کا کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کا کیا ہے؟ اس قصے سے کیا سمجھ میں آیا؟ صحابہ کی دوڑ مال کی تھی کہ عمل کی تھی؟ مالدار بننا چاہتے تھے کہ دیندار بننا چاہتے تھے؟ بس یہ محنت ہو رہی، سب میں اعمال کا شوق آ جائے،